بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن عوض بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اول کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ دوستوں، قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت مغرور اور متکبر ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ جب لڑ پڑتے تو بڑے بڑے درخت اکھاڑ کر ایک دوسرے کو مارتے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید سنائی، تو ان کے کافر سرداروں نے کہا کہ نعوذ باللہ، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ جب ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام تر نصیحتوں کے باوجود بھی اس کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے، ترجمہ: اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، سو ان کو زور کی آواز نے آن پکڑا اور وعدہ برحق کے مطابق ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور قوی اجسام سے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب زمینوں اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ کیا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں احقاف والے کہا گیا ہے۔ احقاف کے معنی ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ان کے اکثر قبائل عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن یمن تھا، جبکہ ان کی اکثر آبادی حضرموت اور یمن میں بحیر عرب کے سواحل کے آس پاس تھی۔ دیگر اقوام کی طرح ہود علیہ السلام کی قوم بھی اس مذہبت کا شکار تھی۔ آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنا اور ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ان کے لیے یہ تصور ناقابل برداشت ہو گیا کہ اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے، جبکہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے اور کھیتیوں، بارش اور کاروبار میں نفع و نقصان کا مالک دوسرے بتوں کو بنا رکھا تھا۔ پس قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا عذاب نازل فرمایا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔